السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امام مالک کی سیرت پر ہمارا یہ سیزن آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ حضرت امام کی مادر گرامی نہایت ذوق و شوق سے آپ کو تعلیم کی رغبت دلاتی تھیں۔ اس وقت مشہور محدث حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ حضرت ربیعہ کی درس میں حضرت امام حسن بصری، امام شعبہ اور امام اوزاعی اور یحییٰ انصاری جیسے بزرگ شریک ہوتے تھے۔ امام مالک کی والدہ محترمہ حضرت ربیعہ کی شخصیت سے بہت متاثر تھیں، اس لیے ان کی شدید خواہش تھی کہ صحابی رسول کا بیٹا انہی کے زیر سایہ تربیت حاصل کرے۔ نتیجتاً جب امام مالک نے حفظ قرآن کی دولت لازوال سے مالا مال ہوئے تو ایک دن حضرت عالیہ نے اپنے خوبصورت فرزند کو بڑی محبت سے عمدہ لباس پہنایا اور سر پر امامہ باندھنے کے بعد کہا، ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو۔ حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ربیعہ نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ ان کی درسگاہ میں آنے والا بچہ کون ہے۔ امام کی بچپن ہی سے یہ عادت تھی کہ حفظ کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص تھے۔ حضرت ربیعہ جو کچھ لکھواتے امام مالک اسے روز حرف بحرف یاد کر لیتے۔ آپ کے شوق کا یہ عالم تھا کہ سبق لینے کے بعد مسجد نبوی سے اٹھ کر درختوں کے سائے میں چلے جاتے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اس وقت تک پڑھتے رہتے جب تک کاغذ پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں منتقل نہ ہو جائے۔ حضرت امام مالک بڑی جانفشانی سے علم حاصل کر رہے تھے۔ وقت ملتا تو دوسرے بزرگوں کے حلقہ درس میں بھی جاتے تھے۔ آپ کی شدت طلب کا یہ حال تھا کہ مختصر سی مدت میں ساری دنیا کا علم سیکھ لینا چاہتے تھے۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے امام کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ امام مالک اپنے والد محترم اور بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت انس نے اپنے دونوں بیٹوں سے ایک سوال پوچھا۔ امام مالک نے بہت سوچ کر جواب دیا مگر وہ غلط تھا۔ اس کے برعکس آپ کے بھائی نے صحیح جواب دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت انس نے امام مالک سے کہا، یہ سب کچھ بے قراری کے سبب ہوا ہے۔ تم لوگوں کے پاس مارے مارے پھرتے ہو، اس لیے عاجز رہتے ہو۔ اگر کسی ایک کے ہو جاتے تو صحیح جواب دیتے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا ابن ہرمز کے پاس پہنچ گیا۔ ابن ہرمز اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ انہیں حضرت مالک بن انس سے ایک خاص انسیت تھی۔ آپ بڑی شفقت فرماتے تھے اور نہایت توجہ کے ساتھ امام کو علم حدیث کے رموز و نکات سمجھاتے تھے۔ یہ امام مالک کے بچپن کا زمانہ تھا۔ حضرت امام اس دور کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں درختوں کی آڑ میں چھپ جاتا تھا اور ابن ہرمز کے بچوں سے ملتا تھا۔ اس واقعے کے پس منظر میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت امام کی عمر کیا ہوگی۔ ایک بار ابن ہرمز سے درس لینے کے لیے ان کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابن ہرمز نے اپنی باندی سے فرمایا، دیکھو مالک ہوگا۔ یہ بات بڑی یقین کے ساتھ کہی گئی تھی۔ باندی نے دروازے پر آ کر باہر جھانکا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ واپس آ کر ابن ہرمز سے کہا، جی ہاں وہی سرخ رنگت والا لڑکا ہے۔ ابن ہرمز نے باندی کی طرف دیکھ کر فرمایا، وہ لوگوں میں بڑا عالم ہے۔ اہل نظر امام مالک کی عمر دیکھیں اور ابن ہرمز کی اس پیش گوئی کا اندازہ کریں۔ امام مالک کو اپنے استاد سے اس قدر عقیدت تھی، جب تک ابن ہرمز زندہ رہے آپ نے علم کی کسی درسگاہ کا رخ نہ کیا۔ فرماتے تھے کہ ابن ہرمز کا آستانہ چھوڑ کر کسی کے دروازے پر نہیں جا سکتا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امام نے 13 سال تک ابن ہرمز کی اس طرح خدمت کی کہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ اس محبت کے جواب میں ابن ہرمز نے بھی امام مالک پر اپنا سارا علم لٹا دیا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو امام مالک بن انس ان کے علم کے سب سے بڑے وارث تھے۔ ابن ہرمز کی موت نے امام مالک کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ بہت دن تک اداس رہے۔ ہر وقت یہ محسوس کرتے تھے جیسے آپ کی کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ آخر جب یہ صدمہ آہستہ آہستہ کم ہوا تو آپ دوبارہ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب حضرت نافع امام مالک کے مرکز نظر تھے۔
حضرت نافع عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے، مگر اس غلامی نے اسے ایسا تاج شاہی پہنایا کہ جسے قیامت تک اندیشہ زوال نہیں ہوگا۔ حضرت نافع کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حدیث سیکھا۔ حضرت نافع تابعین میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کے فتووں کے متعلق جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں فقہ سکھائی تھی اور حضرت نافع نے طویل عمر پائی۔ وہ آخری عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ امام مالک کے دور تدریس میں آپ بہت معمر تھے اور آپ شدید گرمی میں حضرت نافع کے گھر جاتے۔ ان کے مکان کے قریب کوئی سایہ نہیں تھا۔ امام گھنٹوں سخت دھوپ میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ حضرت نافع ظہر کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور امام ادب سے سلام کر کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ یہ سب کچھ احتیاط کے پیش نظر تھا۔ حضرت امام ڈرتے تھے کہ کہیں حضرت نافع قبل از وقت گھر سے نکل کر نہ چلے جائیں اور پھر آپ درس سے محروم ہو جائیں۔ یہ سخت کوشی اسی لیے تھی اور حضرت نافع آپ کے علم شوق کو دیکھیں اور پھر ایک طالب علم کے حال پر نظر فرمائے۔ استاد کے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت امام حضرت نافع کے پیچھے اس طرح چلتے جیسے کوئی غلام جا رہا ہو۔ حضرت نافع مسجد نبوی میں پہنچ کر نماز ادا کرتے، پھر جب پسینہ خشک ہو جاتا اور طبیعت پر سکون نظر آنے لگتا تو امام مالک بڑے ادب سے حدیث اور فقہ کے مسائل دریافت کرتے۔ امام نے اس سلسلے میں کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ پہلے حضرت نافع کے چہرے کا رنگ دیکھتے، مزاج کیفیت کا اندازہ کرتے، پھر بہت آہستہ لہجے میں اپنا مدعا بیان کرتے۔ حضرت نافع یا تو فطرتاً ایک غصہ ور انسان تھے یا پھر بڑھاپے نے انہیں چڑچڑا بنا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بات پر بگڑ جاتے۔ امام مالک نے ان کا غصہ بھی مسلسل برداشت کیا۔ حرف شکایت تو بہت بڑی بات ہے، کسی نے آپ کے چہرے پر ناگواری کا عکس بھی نہیں دیکھا۔ اکثر اس بات پر فخر کرتے کہ میں علم کے راستے میں غصہ برداشت کر رہا ہوں اور استاد مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ حضرت نافع کے بعد امام مالک نے حضرت ابن شہاب زہری کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت ابن شہاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کے سلسلے سے قریش ہیں۔ آپ حدیث کے زبردست عالم، مصر کے مشہور فقیہ اللیث ابن سعد کہتے ہیں، میں نے ساری دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت ابن شہاب کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ آپ کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ اپنے دور خلافت میں اعلان کر دیا تھا کہ سب لوگوں پر ابن شہاب کی اتباع فرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ابن شہاب سے زیادہ سنت کا جاننے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دفتر بھی ابن شہاب کے علم کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس نابغہ روزگار شخص کا ایک ناتمام سا تعارف ہے جس نے اپنے علم کے خزانے بھی امام مالک پر لٹا دیے اور اس نوجوان کی تربیت کی جو تیز دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہتا۔ امام مالک حضرت ابن شہاب کے دروازے پر بھی اسی طرح پہنچے جیسے آپ حضرت نافع کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے۔ مکان کے دروازے پر بہت دیر تک کھڑے انتظار کرتے رہتے کہ کب ابن شہاب آپ کو شرف باریابی بخشیں۔ مجلس میں روبرو بیٹھنے کے بعد بھی مناسب موقع کی تلاش میں رہتے، یہاں تک کہ جب مزاج شیخ کو خوشگوار پاتے تو بڑے ادب سے حدیث و فقہ کے مسائل معلوم کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ امام مالک کے استاد ربیعہ ابن شہاب کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن شہاب نے اسی نشست میں 40 احادیث بیان فرمائیں۔ حضرت ربیعہ اور حضرت امام مالک درس ختم ہونے کے بعد اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن دونوں حضرات پھر ابن شہاب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن شہاب نے حضرت ربیعہ اور امام مالک کو مخاطب کر کے فرمایا، کتاب دیکھو تاکہ میں احادیث بیان کروں، اور جو کچھ میں نے کل بیان کیا تھا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت ربیعہ نے جواباً عرض کیا، یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو آپ کے فرمودات کو بحرف زبانی سنا دے گا، وہ کون ہے؟ حضرت ابن شہاب زہری نے حیرت سے پوچھا، امام مالک بن انس۔ حضرت ربیعہ نے جواباً کہا۔ حضرت ابن شہاب نے امام مالک کی طرف دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ انہیں ایک نوعمر طالب علم کی اس غیر معمولی صلاحیت پر شدید حیرت ہوئی۔
ہوئی، تاہم حضرت ابن شہاب نے امام مالک سے کہا سناؤ۔ امام مالک نے تمام احادیث مبارکہ اس قدر روانی کے ساتھ سنائی کہ کسی ایک مقام پر بھی آپ کی زبان میں لغزش نہیں آئی۔ حضرت ابن شہاب نے حیرت سے سب کچھ سنایا اور پھر فرمایا میں سمجھتا تھا میرے سوا یہ حدیث کسی کو حفظ نہیں۔ یہ واقعہ خود امام مالک نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بار عید آئی، میں نے نماز ادا کی اور جب اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ آج عید کا دن ہے۔ اس وقت حضرت ابن شہاب فرصت سے ہوں گے، دیگر ملاقاتی نماز اور طعام سے فارغ ہو کر ملنے جائیں گے، اس لیے موقع غنیمت جان کر حضرت ابن شہاب کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری خوش قسمتی سے حضرت شیخ موجود تھے۔ میں خاموشی سے دروازے پر بیٹھ گیا، اس خیال سے کہ جب کوئی باہر نکلے گا تو حضرت ابن شہاب کو میری آمد سے مطلع کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سنا حضرت ابن شہاب اپنی باندی سے فرما رہے تھے دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ باندی حضرت شیخ کا حکم سنتے ہی باہر آئی اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے سنا باندی حضرت شیخ حضرت ابن شہاب سے کہہ رہی تھی آپ کا تابع دار سرخ رنگت والا مالک ہے۔ حضرت شیخ نے جواباً فرمایا اسے بلا لو۔ میں اجازت شیخ پا کر اندر داخل ہوا۔ حضرت ابن شہاب نے پوچھا پھر کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کیا حدیث بیان فرمائیے۔ حضرت شیخ نے میری درخواست قبول کر لی اور پھر 40 احادیث فرماتے ہوئے کہا اگر تم انہیں یاد کر لو تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے حضرت ابن شہاب سے عرض کیا کہ تمام احادیث یاد کر لی ہیں، تو حضرت شیخ نے تعجب سے دیکھا اور تختیاں میرے ہاتھ سے لے لیں۔ پھر فرمایا سناؤ۔ میں نے حرف بحرف اپنا سبق دہرایا۔ حضرت ابن شہاب بہت خوش ہوئے اور پھر پرجوش لہجے میں کہا جاؤ آج سے تم زبردست فقیہ ہو۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابن شہاب نے امام مالک پر مزید عنایتیں فرمائیں، اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا، علم کی امانت جو برسوں سے ان کے پاس تھی محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دی۔ انتہا یہ کہ ابن شہاب نے صرف امام کی خاطر چھٹی کے دن بھی درس جاری رکھا۔ یہ ابن شہاب ہی تھے جن کے دروازے امام مالک کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے، کیسا ہی ناخوشگوار موسم ہو مگر علم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ یہ ابن شہاب ہی کی ذات گرامی تھی کہ جس نے قدم بقدم امام مالک کی حوصلہ افزائی کی اور نوعمری کے باوجود آپ کو علم کا حافظ کہہ کر پکارا۔ امام مالک نے حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے بھی علم حاصل کیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے درس میں امام اوزاعی، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری جیسے اہل کمال شریک ہوا کرتے تھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ وہ سب سے زیادہ غصے والے تھے، مگر امام مالک نے ان کا غصہ برداشت کیا اور یہ سب کچھ علم کے راستے میں تھا۔ حضرت امام مالک حضرت ربیعہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ استاد کے ادب کی وجہ سے مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے، اگر کوئی سوال کیا جاتا تو بہت دھیمی آواز میں رک رک کر جواب دیتے۔ کبھی عامل مدینہ طلب کرتا تو حضرت ربیعہ کی مرضی کے بغیر دربار میں بھی نہیں جاتے۔ مسند درس پر بھی اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک حضرت ربیعہ نے اجازت نہ دے دی۔ ایک بار ایک نشست میں حضرت ابن شہاب، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن اور حضرت امام مالک موجود تھے۔ حضرت ابن شہاب نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت ربیعہ نے جواب دیا۔ ابن شہاب نے امام مالک سے پوچھا اس سلسلے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ حضرت امام مالک نے کہا استاد محترم جواب دے چکے ہیں، وہی کافی ہے۔ ابن شہاب اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے زور دے کر کہا میں تمہارا استاد ہوں، جب تک تم جواب نہیں دو گے میں اس وقت تک محفل سے نہیں اٹھوں گا۔ بڑی نازک صورتحال تھی۔ امام مالک نے حضرت ربیعہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں یہ التجا پوشیدہ تھی کہ اس مشکل مرحلے سے نجات دلائی جائے۔ حضرت ربیعہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا مالک جواب دو۔ امام کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر اسی طرح جواب دیا کہ آنکھیں زمین پر گڑی رہیں۔ امام کا جواب حضرت ربیعہ کے خلاف تھا، مگر آپ نے احتراماً استاد اور اظہار رائے کا حق ادا کر دیا۔ اب حضرت ربیعہ کی باری تھی۔ وہ بہرحال ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ شاگرد کا جواب سنا اور پھر بے اختیار ہو کر ابن شہاب سے بولے میرے قول کو چھوڑ کر مالک کا قول اختیار کرو۔ یہاں تک کہ ابن شہاب بھی امام مالک کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیتے، مگر وہ کیسا عجیب لمحہ تھا جب امام مالک حضرت ربیعہ سے بچھڑ گئے، جس نے شفیق استاد کے سامنے خلیفہ وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی، فرط ادب سے جس کی آنکھیں بھی حضرت ربیعہ کے سامنے نہیں اٹھتی تھیں۔
وہ ایک دن حلقہ درس چھوڑ کر چلا گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت ربیعہ اسلاف کے بعض فتاویٰ سے اختلاف کرتے تھے۔ امام مالک کو یہ بات پسند نہ تھی۔ آپ نے کچھ دیر تک انتظار کیا کہ شاید حضرت ربیعہ اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے، مگر جب انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی تو امام مالک درس سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن تمام عمر استاد کا احترام کیا۔ ادھر حضرت ربیعہ کا یہ حال تھا کہ اس اختلاف کے باوجود اپنے جلیل القدر شاگرد پر فخر کرتے رہتے۔ عجیب استاد تھے اور عجیب شاگرد کہ صرف خدا کے لیے ملتے اور خدا کے لیے ہی جدا ہوتے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔